آج ہم بات کریں گے بہت اہم اور بہت کامن ٹاپک پر، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ میں صرف ایک ہاؤس وائف ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ اگر آپ اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ اور ان کے لیے ہے۔ کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس وائف ہونا آسان ہے، لیکن اصل میں ہم ہر دن ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن چلاتی ہیں۔ صبح سب سے پہلے اٹھنے والی اور رات کو آخر میں سونے والی، بچوں کی پسند ناپسند، شوہر کے موڈ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے والی، سسرال کے ساتھ اونچ نیچ ہونے کے باوجود بھی ان کو ساتھ لے کر چلنے والی، بنا سیلری کے کام کرنے والی، سب کا خیال رکھنے والی، شیف، ٹیچر، کیئر ٹیکر، ہوسٹ، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ ایموشنلی اویلیبل رہتی ہے ہر وقت، چاہے وہ خود کتنی بھی تھکی ہوئی ہو۔ اتنی محنت کرنے والی صرف ہاؤس وائف کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ گھر کو گھر بنا کر رکھنے والی، ان دیکھی اسٹرگل اور اپنے ڈریمز کو قربان کرنے والی عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ کبھی بھی جب آپ یہ سنیں کہ گھر پر ہی رہتی ہے، کچھ نہیں کرتی، کرتی کیا ہے، بس گھر ہی تو سنبھالتی ہے، تو اس بات کو دل پر لگانے کے بجائے ایک دن کی چھٹی مانگ لیں اپنے سارے کاموں سے، پھر دیکھنا کیسے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور بولتی بند ہو جائے گی، اور آپ جسٹ ہاؤس وائف سے ہوم کوئن بن جائیں گی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آج کا ٹاپک تو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ہم میں سے سب نے اپنی زندگی میں ایک بار تو سنا ہی ہوگا کہ گھر پر ہی تو رہتی ہے، کرتی کیا ہے، کچھ نہیں کرتی، سارا دن گھر پر ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ دکھ تو تب ہوتا ہے جب اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو یہ بات کر دے۔ تو میں آج جو ہے آپ سے صرف اور صرف پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی خود کو جسٹ ہاؤس وائف سمجھتی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں خود کو صرف ہاؤس وائف سمجھنا چاہیے۔ بجٹ بنانا، پلاننگ کرنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا، یہ سب ایک سی او کرتا ہے کسی بھی کمپنی کا، اور یہ سی او کی سکلز ہوتی ہیں۔ تو ہم صرف ہاؤس وائف نہیں بلکہ اپنے گھر کی اونر ہیں۔ گھر چلانا صرف ایک رسپانسبلٹی نہیں ہے، ایک لیڈرشپ رول ہے، اور اگر ہم اپنے گھر کو پلاننگ کے ساتھ چلائیں تو ہر دن زیادہ سموتھ، پروڈکٹیو اور سکون بھرا ہوتا ہے۔ چلیں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کرتی ہوں جو آپ کو بھی اپنے گھر کی سی ای او بنا دیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز، پلان یور ڈے پہلے سے ہی آپ پہلے سے ہی اپنے دن کو پلان کر کے رکھو۔ صبح یا رات کو 5 سے 10 منٹ نکالیں اور دیکھیں کہ کل کیا کرنا ہے۔ چھوٹی سی پلاننگ آپ کا سٹریس کم کر سکتی ہے۔ ٹائم برباد بھی نہیں ہوتا، اور ہر چیز ہر کام وقت پر بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کا وقت بچ بھی جاتا ہے اگر آپ نے اپنے دن کو پلان کیا ہو۔ اور پلان کرنے میں یقین کریں 5 سے 10 منٹ ہی لگتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، اور وہ 5-10 منٹ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کا پورا دن کس طرح سے گزرے گا، اچھا گزرے گا، برا گزرے گا، کاموں کو مینیج کرتے ہوئے گزرے گا، یا کاموں کی ایک لمبی لسٹ پینڈنگ پڑی رہ جائے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے دن کو پلان کر لینا ہے، ایک دن پہلے کر لیں یا ایک دن بعد کر لیں۔ اچھا، یہاں پر میں اپنے کچن کو صاف کر رہی تھی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اتنا گندا تھا کچن کے، بس کیا بتاؤں آپ کو۔ پتہ ہے کہ میں نے نیا گھر شفٹ کیا ہے، جب میں نے یہاں پہ کھانا پکانا شروع کیا تھا تو میں نے جو ہے اچھی خاصی صفائی کی تھی، لیکن چولہے والی جو جگہ ہے اس کو میں نے اتنا اچھا طرح سے صاف نہیں کیا تھا، تو ساتھ ساتھ میں وہ بھی صاف کر رہی ہوں اور کچن کو بھی آرگنائز کر رہی ہوں۔ اس میں کافی ساری ٹپس بھی ہیں جو آپ کو ویڈیو دیکھتے دیکھتے پتہ چل جائیں گی۔ میں نے کچن کو تھوڑا سا نیا لک دیا ہے، تو یقیناً آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ تو اب اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ نمبر 2، دیکھیں اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیں۔ ہر کام کے لیے ایک ٹائم سیٹ کر لیں، کلیننگ کا، کوکنگ کا، لانڈری کا، اور ہاں اپنے ریسٹ کا ٹائم بھی۔ ریسٹ کا ٹائم بھی سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب روٹین بیلنس ہوتی ہے تو انرجی بھی برقرار رہتی ہے، بنا تھکے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں، جیسے آپ ایک پرو ہوں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ٹائم ڈیوائیڈ کرنا ہے، یہ آپ کی انرجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صبح میں انرجیٹک ہو، شام میں ہو، یا پھر جو ہے دوپہر میں ہو۔ تو اس ٹائم سلاٹ کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں اپنے کاموں کے مطابق کہ آپ نے کتنے گھنٹے میں کتنے کام کرنے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اگر ہانڈی بنانی ہے میں نے جب کھانا بنانا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کے لیے کچن میں رکوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ
زیادہ رکتی ہوں تو میری انرجی جو ہے وہ ڈرین ہونے لگ جاتی ہے، اور یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب میرا کھانے کا تھوڑا سا سامان پہلے سے میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہو۔ ہفتے کے جو سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے نا، میں اس میں تھوڑی سی میل پلاننگ کر لیتی ہوں، جس سے میرا پورا ہفتہ آرام سے گزرتا ہے۔ تو آپ نے جب ٹائم کو ڈیوائڈ کر لینا ہوتا ہے نا، تو آپ کے پاس کام بھی جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں نے کام کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اور پھر میں نے دوسرے کام کی طرف جانا ہے۔ تو کام ڈیوائڈ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام پینڈنگ میں نہیں رہتا، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ٹائم کو ڈیوائڈ ضرور کر لیا کریں۔ اب کچن صاف کرتے کرتے نا بچے اسکول سے آ گئے تھے، تو بچے اسکول سے آئے، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ رائس رکھے ہیں وہ کھا لیں گے، لیکن بچوں نے کہا کہ نہیں مما، ہم نے آج پراٹھے کھانے ہیں۔ رات کو میں نے آلو گوبھی کا سالن بنایا تھا، تو بچوں نے کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ پراٹھے کھانے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر پہلے سارا کام چھوڑ کے بچوں کو پراٹھے بنا کر دیے، کھانا کھایا، خود بھی میں نے کھانا تھا تو اپنے لیے بھی بنایا اور بچوں کے لیے بھی بنایا، اور کچن کا کام تھوڑی دیر کے لیے رک گیا بیچ میں کیونکہ بچے آ گئے تھے۔ خیر یہ سب چیزیں نا ہم ہاؤس وائف ہی مینیج کر سکتی ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر کو کوئی اور چلا سکے یا ہمارے گھر کو کوئی اور مینیج کر سکے۔ اگلی چیز یا اگلی ٹپ، اپنے لیے وقت ضرور نکالیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بڑی سے بڑی کمپنی ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں بریک کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو کہ سب جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو بریک ملتی ہے نا۔ تو آپ بھی ایک کمپنی چلا رہی ہیں نا، اپنا گھر چلا رہی ہیں، آپ کو بھی بریک لینے کا حق ہے، آپ کو بھی آرام کرنے کا جو ہے وہ پورا حق ہے۔ اس لیے اپنے آرام کے لیے آپ خود ٹائم نکالیں، خود پہ توجہ دیں کہ آپ نے کس ٹائم پہ آرام کرنا ہے اور کس ٹائم پہ کام کرنا ہے۔ آپ خود کو پنش مت کریں، اپنے آرام کا خیال تو آپ نے ہی رکھنا ہے نا، تاکہ بنا تھکاوٹ کے گھر کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں۔ سوچیں اگر آپ ہی جو ہے وہ سست رہیں گی اور آپ ہی دن بھر کاموں کی وجہ سے تھک جائیں گی، لیزی رہیں گی، تو آپ کا گھر کس طرح مینیج ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اور کسی نے نہیں آپ کو آ کے کہنا کہ جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، سوائے آپ کی اماں کے۔ تو اماں تو ہر وقت ساتھ ہوتی نہیں ہے، تو پھر ہم نے خود ہی اپنا خیال رکھنا ہے نا۔ تو جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ تھک گئی ہیں، تو آرام کے لیے اپنا ٹائم ضرور نکال لیا کریں۔ ویسے میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں روزانہ جو ہے نا اپنے لیے چاہے مجھے 15-20 منٹ ہی چاہیے ہوں، میں اپنے لیے ضرور ٹائم نکالتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے نا انرجی دیتا ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت میں آپ آرام سے سو جائیں، نہیں سونا ضروری نہیں ہے۔ آپ چائے بنا لیں اپنے لیے، کوئی میوزک لگا لیں، کوئی تلاوت لگا لیں، کوئی ایسا کام کر لیں جس کو کرنے میں آپ کو خوشی ملتی ہو، تو وہ بھی اپنے لیے وقت نکالنا ہی ہوتا ہے، اپنا خیال رکھنا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب سے ضروری ہے، سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے اپنے لیے وقت کو ضرور نکالنا ہے۔ اپنے دن بھر کی جتنی بھی مصروفیات ہے اس میں سے تھوڑا سا وقت اپنے لیے ضرور نکالیں۔ اگلی ٹپ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم میں سے نا بہت ساری خواتین اس پہ کام نہیں کرتی، جبکہ ہمیں یہ اپنی زندگی میں چیز شامل کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو نا ایک ٹیم سمجھیں، سب کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز دیں، بچوں کو، ہسبینڈ کو۔ جب سب مل جل کر کام کرتے ہیں تو گھر چلانا نا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جیسے میں نے بچوں کی رسپانسبلٹی ہے یہ کہ میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے یونیفارم، اپنے شوز جو ہے وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر رکھنے ہیں، تاکہ اگلے دن کوئی کیوس نہ ہو، صبح اٹھو تو آپ کو آپ کی یونیفارم جو ہے وہ اپنی جگہ پر مل جائے۔ میرے ہسبینڈ کو میں نے کہا ہوا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو چائے جب بھی بنے گی آپ ہی بنائیں گے، سوائے صبح ناشتے کے۔ اس کے بعد اگر 2 دفعہ چائے بن رہی ہے، 3 دفعہ بن رہی ہے، تو میرے ہسبینڈ ہی بناتے ہیں اگر وہ گھر پر ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی رات میں جب میں تھک جاتی ہوں تب بھی وہ کبھی کبھی چائے بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، اگر آپ چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز بھی اپنے گھر والوں کو سونپیں گی نا، تو آپ کے اوپر سے تھوڑا برڈن کم ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری ہے، آپ اکیلے گھر کو جو ہے وہ نہیں چلا رہی نا، آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، یا اور بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو اپنی اپنی سب ذمہ داریوں کو بانٹ لیں، تاکہ زیادہ برڈن آپ کے اوپر نہ پڑے، اور یہ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرائیں گے تو کام کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ سب سے ضروری چیز، اپنی اچیومنٹ کو نوٹ کریں۔ ہر دن سوچیں آپ نے آج کیا اچھا کیا۔ چھوٹی سی چیز آپ کو موٹیویٹ کر دے گی، آپ کے اندر خوشی لائے گی، اور پھر اپنے کاموں کو آپ خوشی خوشی کریں گی۔
کبھی بھی مت سوچیں کہ کوئی اور آ کے آپ کو اپریشیٹ کرے گا۔ آپ کھانا ہر روز بناتی ہیں، کیا ہر روز کوئی یہ کہتا ہے آپ کو کہ کھانا اچھا بنایا ہے؟ نہیں نا۔ آپ خود سوچیں کہ آج آپ نے جو ہے وہ بہت اچھا کھانا بنایا، خود کھائیں، خود کی تعریف کریں۔ آپ نے گھر کو اچھی طرح مینیج کیا ہے، کوئی نہیں کہے گا آپ کو کہ آپ کا گھر بہت اچھا ہے۔ لوگ تو جلن کے مارے بھی نہیں کہتے کہ آپ اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں۔ تو آپ کو کسی کی اپریسیشن کی ضرورت پڑنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ خود کو خود موٹیویٹ کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو آپ نوٹ کریں، آپ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں کہ آپ نے دن میں کتنے اچھے سے کام کو مینیج کیا، کتنا اچھے طریقے سے سنبھالا، اپنے لیے وقت نکالا، اپنے اوپر توجہ بھی دی۔ یہ ساری آپ کی اچیومنٹس ہیں اگر آپ فیل کریں، کیونکہ یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹس کو خود کو بتائیں کہ میں نے آج یہ اچیو کیا ہے۔ اور گھر چلانا نا کوئی کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی چلا سکتا ہے، نہیں، یہ ایک آپ نے سیکھا ہے وقت کے ساتھ، آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئی ہے۔ ہم ساری زندگی بھی اگر گھر چلاتے رہے نا تب بھی ہم روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی اچیومنٹس کو نوٹ کر کے ان پہ خوش ہونا سیکھیں۔ تو یاد رکھیں، آپ صرف ہاؤس وائف نہیں بلکہ اپنے گھر کی CEO ہیں۔ آپ کی یہ کمپنی آپ کے بنا نہیں چل سکتی۔ آپ کی پلاننگ، محنت، محبت اور پیار ہی سے آپ کے گھر کا سسٹم چل رہا ہے، اور یہ آپ کی ریئل سکسیس سٹوری ہے جو صرف آپ کی ہے۔ اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔